ناظرین، آئیے رمضان المبارک کی فضیلت کے اوپر مکمل حدیث سماعت فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صادق نیوز پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ناظرین، رمضان کی فضیلت کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فرمودات عالی ہے۔ انہی فرمودات عالی میں سے ایک حدیث کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین، اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمانا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے پہلے اول شب قدر کے وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرمایا، میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ماہ مبارک میں فرائض کا ہم کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی حالت ہے کہ سحری کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا، اللہ کے سب سے زیادہ محتم بشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا، کم از کم ناقص کر دیا۔ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے، مسجد کے قریب رہنے والوں کی گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ جو شخص بغیر مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے اور رکعت اولیٰ یا تکبیر اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا۔ بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے۔ تو اہم ترین فرائض میں سے ہیں، ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر اور عصر کی نماز جماعت اور عصر کی جماعت افطار کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ غور خود فرما لیں، کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے۔ اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہو ہی جاتی ہے، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا جبکہ ابھی روزہ کھلا ہے اور آئندہ تراویح کا سحم ہے اور تہجد کا وقت تو ہے ہی عین سحر کھانے کا وقت۔ پھر نوافل کی گنجائش کہاں؟ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہے۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔